ہم 4 بہن بھائی ہیں ہاں. اور ہم چاروں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. کیسے؟ میری امی جو تھی وہ لبنان سے ہیں اور میرے ابو جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اچھا. تو وہ دونوں میرے سعودی عرب میں. تو ان کی شادی وہاں وہ دونوں عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور بابا جو تھے وہ سعودیہ میں ہی رہتے تھے. تو بابا وہاں کام کرتے تھے, آف سیٹ پرنٹر ہیں وہ, قرآن پرنٹ کرتے تھے ان کی. تو ماما بابا ملے, ان دونوں نے, بابا کو ماما پسند آ گئی, انہوں نے ماما کو رشتہ بھیجا. پھر ان کی 1-1.5 سال بعد شادی ہو گئی. اس کے بعد پھر میرا 2 بہنیں اور میرا 1 بھائی ہے. تو ہم چاروں وہیں پیدا ہوئے. ہم 10 سال مدینہ میں رہے. میں 10 سال کی تھی جب ہم پاکستان. تو سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا بھائی ہے حمزہ, پھر چھوٹی عائشہ ہے, اس سے چھوٹی, دونوں میں 1 سال کا ڈفرینس ہے. پھر میں, پھر نور. اوکے. سو عائشہ نہیں کام کرتی؟ عائشہ میری امی جو تھی وہ بہت بیمار تھیں ابھی. ان کی 4 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے ابھی. Oh, I'm so sorry. عائشہ جو تھی وہ اس نے ہوٹل مینجمنٹ کی ہے. تو وہ پڑھائی اپنی وہیں, کام پڑھائی سب چھوڑ کے ماما کا خیال رکھ رہی تھی. ماما کو کینسر تھا تو وہ ماما کے خیال رکھنے کی اس وجہ سے ابھی تک تو کچھ نہیں کری. ابھی 4 مہینے ہی ہوئے ہیں ڈیتھ کو. تو اب میں نے کام شروع کر دیا ہے واپس ڈیتھ کے بعد نور نے. تو عائشہ بھی دیکھے اب انشاءاللہ اس کو جو کرنا ہے وہ کرے گی. اور بھائی کیا کر رہا ہے؟ بھائی جو ہے وہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو شوق ہے. میں نے اس کو کہا, اس کو کہتا ہے مجھے بھی ہیرو بننا ہے, ہیرو آنا ہے. اور تو میں نے کہا کہ پہلے, بیکاز میں اپنی پڑھائی اتنی کنٹینیو نہیں کر پائی تھی, تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ پہلے آپ کچھ کر لو, اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ پہ آپ سب ڈپینڈ نہیں کر سکتے. جبکہ دنیا کا اتنے پیسے تو پرائم منسٹر بھی نہیں لیتا ہوگا بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی کوئی خواہش پوری کر سکتی ہوتی تو وہی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کنٹینیو کر پاتی. اور میری امی کی بھی سب سے زیادہ بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ پڑھائی تو کبھی بھی کر سکتے ہو. بالکل کر سکتی ہوں, میں ضرور کروں گی. مجھے ایکٹنگ بھی پڑھنی ہے. میں بھی اب میں اپنے پروفیشن جو میں کام کرتی ہوں اس کے حساب سے میں اپنی پڑھائی کروں گی. تو گھر کیسا تھا؟ your mother لیبنیز ہے, ابو پاکستانی, تو گھر میں کیسا ماحول تھا؟ اور اردو اتنی اچھی کیسے سیکھی سب نے؟ اچھا, میرے امی ابو جو تھے عربی میں بات کرتے تھے, اور لیکن ہم پاکستان جب یہاں شفٹ ہو گئے تو پاکستانی اسکولس میں جانا شروع کر دیا. تو عربی سے زیادہ اچھی اردو, مطلب عربی نہیں سیکھ پائے, اردو. میرے ابو جو ہیں وہ پٹھان ہیں, تو پشتو بھی ہمارے ابو جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو آپ کتنی زبانیں بولتے ہو؟ میں تو نہ مجھے پشتو آتی ہے نہ عربی آتی ہے. مجھے ریگریٹ رہے گا کہ ماما مجھے عربی ہی سکھا دیتی تھوڑی سی. لیکن اماں سے کس زبان میں بات کرتے تھے؟ انگریزی میں؟ انگریزی اور اردو. وہ بھی اردو جانتی تھی؟ یا بیکاز وہ بھی, ان کی بھی سم ہاؤ, ان کا بھی ایک پاکستانیوں سے بڑا وہ تھا. ان کی امی لبنان میں پیدا ہوئی لیکن ان کے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستانی تھے. اچھا. تو ہاں, تو اس طرح ان کو اردو آتی تھی. ہاں, اردو میں بات کرتے تھے ہم. اور ماما نے ہمیشہ ہمارے گھر میں بھائی سے زیادہ ہمیں, وہ ہوتا ہے نا کہ گھروں میں بھائیوں کی امپورٹنس ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بہنوں کی امپورٹنس ہے, جبکہ وی آر 3. لیکن انہوں نے ہمیشہ سے سکھایا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کل کو وہ شادی کر کے جائیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ کوئی انہیں کچھ کر نہ پائے, وہ اپنے آپ سے وہ پورے خاندان کو پال سکیں, وہ اتنی اسٹرانگ ہو لڑکی, ایموشنلی بھی اور ویسے بھی. تو ان کا ہمیشہ سے زور بچپن سے ہم پہ یہی تھا کہ میری بیٹیاں بڑی اس طرح سے اسٹرانگ ہوں. تو کس قسم کی باتیں کرتے تھے آپ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے تھے کھانے کی میز پہ؟ اچھا, میرا جو گھر تھا نا, ہم لوگ بہت فن لونگ والی ہماری وہ والی فیملی تھی. ہم نے کبھی میز پہ آج تک زندگی میں کبھی ماں بابا نے ڈانٹا نہیں, نہ اونچی آواز میں بات کی ہمارے سامنے. تو جب کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے نا تو ہم اکثر اپنی ٹیبل پہ ڈسکس کرتے تھے کہ ماما وہ بات کیسے کر رہا تھا. تو امیجن کہ اتنے سالوں میں آج تک میرے ماں باپ نے کبھی اونچی آواز, تو غصے والے ماما کے لکس ہی کافی ہوتے تھے. کبھی ڈانٹ نہیں پڑی آج تک کبھی نہیں. تو پھر مار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مار تو ہو ہی نہیں سکتی, ڈانٹ بھی نہیں پڑی. ماما کے ایک لک ہوتی تھی غصے والی, بس وہ اسی لوگ سے ڈر لگتا تھا کہ اگنور کرتی ہوں گی وہ جب آپ لوگ شرارت کرتے ہو. ماما کا ایک طریقہ ہے شرارت کو سمجھانے کا. بابا جو ہے نا وہ کبھی کچھ بولیں گے نہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا,
ان کی شکل پہ آ جائے گا کہ وہ غصے میں ہیں مگر وہ ڈانٹیں گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر دیا آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گے تو پھر ریاکشن آئے گا. اور ماما جو تھی وہ لک کراتی تھی غصے والی. جیسے اگر ہم شرارت کر رہے ہیں, ہم چاروں, میرے بہن بھائی اور میں, ہم لوگ سب ایک ہی ہم میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے, تو ہمارے کوئی فرینڈس بھی نہیں تھے, ہم چاروں ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, ہم چاروں جو کرتا ہے ساتھ کرتے ہیں. تو کبھی شرارت میں کچھ کر دیا تو ماما کی وہ ایک لک ہوتی تھی کہ بس اور کچھ بولتی نہیں تھی وہ. اور اس لک سے ہم ڈرتے تھے کہ یہ 9 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا گھر پہ, 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا. تو جب ماں بابا سو جاتے تھے نا, تو میں, میرا بھائی, میری بہنیں, ہم ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی اٹھا کے بند کر کے کمرے, ہمارے روم میں ٹی وی نہیں تھا, روم میں لا کے رکھتے تھے اور پوری رات میوٹ پہ ٹی وی دیکھتے تھے کہ ماں بابا اٹھ جائیں گے. اور پتہ نہیں کیوں دیکھتے تھے میوٹ کر کے, لیکن ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا. تو ایسا ہمارا بچپن تھا میوٹ پہ. ہاں, نہیں, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, کوئی پھر شرارت کیسے کرتے تھے آپ لوگ میوٹ پہ؟ شرارتیں, ہاں, جیسے سائیکل چلانا, درختوں پہ چڑھنا, جو کی ہیں بہت شرارتیں کی جن کی وجہ سے رات کو سنیک آؤٹ کرنا. اس پہ تو ہمارے امی ابو بڑے ٹربل میں پڑ گئے تھے. ایک ہماری عادت تھی کہ ہمارے کزنس تھے جن سے ہماری بڑی اچھا بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے, تو وہ رہتے تھے اپارٹمنٹس میں. تو ہر شام میں ہمیں جانا تھا, تو ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کے, اور نیچے ایک گھر تھا جس کی بیل بجا کے ہم بھاگتے تھے, جہاں بڑے لوگ انکل آنٹی رہتے تھے تھوڑے ایجڈ. تو ہم روز بجا رہے ہیں. اس بات کو ہو گئے 3 سال بعد. آپ امیجن نہیں کر سکتی, وہ ایک راڈ لے کر آ گئے انکل ہمارے گھر پہ, اور ہمارے گھر میں تھی دعوت. وہ راڈ لے کے آ گئے کہ میں مار دوں گا تم لوگ کو, آج چھوڑوں گا نہیں. اور وہ ایکچولی دروازہ توڑنے لگ گئے, مارنے لگ گئے. کہ بیل بجائی تھی صرف 3 سال ہی تو ہوئے, صرف 3 سال ہی تو گزرے ہیں. اور تو اس طرح کی شرارتیں ہم نے. بہت مزے کا بچپن گزرا. بہت اچھا. تو ننی سارا کیسی تھی؟ شرارتی تو نظر آ رہی ہے, بہت شرارتی تھی بٹ شائع بھی بہت تھی. کانفیڈنٹ تو میں تھی بچپن سے, اسکول میں ہر جگہ سب سے آگے رہنا, اور اپنے اسکول کے ہر شو میں پرفارم کرنا. اور لیکن شائع بہت تھی. کوئی مجھ سے زیادہ بات کرے گا نا تو میں یہ ہو جاتی تھی کہ کیا جواب کیا دوں. ابھی بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ بات کرتے ہیں نا, جبکہ آئی ایم ویری ٹاکٹیو, اگر مجھ سے کوئی اچھی باتیں کرے تو میں دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کرتی جاؤں. لیکن جب کوئی رینڈملی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو میں ایسی ہوتی ہوں, سیٹ پہ میں ہوتی ہوں, میری وہ بک ہوتی ہے, اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت روڈ ہوں, ایروگینٹ ہوں,